السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید۔ احیاکم اللہ وجزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ داعین اللہ جل شانہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم ویسهل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ عزیز طلباء، بفضل اللہ تعالی وبعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 54، سبق نمبر 54 آپ کے سامنے موجود ہے، اور اللہ کی توفیق سے حسب معمول احادیث کے ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے قابل وضاحت عبارات اور الفاظ کی بھی قدر وضاحت کریں گے، اور ضرورت پڑنے پر حدیث کی اسنادی حیثیت، وہ آیا صحیح ہے، ضعیف ہے، حسن لغیر ہی ہے، یا غیر ذالک، انشاءاللہ نشاندہی کی جائے گی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو آتے ہیں آج کے سبق کے حوالے سے۔ پہلی حدیث 2638 سے 2651 احادیث کتاب المناسک، حج کے اعمال اور حج کے دوران جو عبادات، خاص طور پر رمی الجمار، سلسلے میں یہ احادیث ہماری رہنمائی کر رہی ہیں۔ آج کی پہلی حدیث دیکھتے ہیں، میں آپ سے شیئر کیے دیتا ہوں۔ حدیث ہے ہمارے پاس اللہ کی توفیق سے، وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث، قال کہتے ہیں، امرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا، ان اقوم علی بدنہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قربانی کے جانور ہیں، یعنی اونٹ، بدنہ، بدنۃ ان کی، بدن جمع، البدنہ جعلناہا، قرآن مجید میں الفاظ ہیں نا، ان اقوم علی بدنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے اونٹوں پر میں کھڑا رہوں، یعنی میں نگرانی کروں۔ وان اتصدق بے لحمہا، نہیں ہے، یہ لفظ غلط ہے، اور یہ کہ میں صدقہ کر دوں بلجمہا، لجام کی جمع، بلجمہا یا بلجمہا، اور ان کی جو لگامیں ہیں جانوروں کی، ان کو بھی صدقہ کر دوں۔ یعنی لگام سے مراد یہاں مہار ہے، لگام سے مراد مہار ہے، جس سے جانور کو پکڑا یا باندھا جاتا ہے۔ وان اتصدق اللجم، لجام اللجم جمع اس کی ہے، بلجمہا و جلودہا، اور ان کے جانوروں کے چمڑوں کو بھی میں صدقہ کر دوں، واجلتہا، اور ان کے جو جھول ہیں ان کو بھی، یعنی پالان وغیرہ، چمڑے اور پالان، جو بھی قربانی کے جانور جو ہیں ذبح ہونے سے پہلے جو بھی ان کی چیزیں کچھ جو قابل استعمال ہوتی ہیں، وہ ساری وہ مذکور ہیں، وہ مراد ہیں۔ امرانی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، ان اقوم علی بدنہ، کہ میں آپ کی جانوروں، یعنی قربانی کے جانوروں کی نگرانی کروں، وان اتصدق بلجمہا، اور ان کی جو لگامیں ہیں جانوروں کی، مہاریں، وہ ان کو بھی صدقہ کروں، وجلودہا، اور ان کے چمڑوں کو بھی، یعنی کھالیں جنہیں کہتے ہیں ہم، واجلتہا، اور ان کے جھول یا ان کے جو پالان ہیں ان کو بھی صدقہ کر دوں۔ وَأَلَّا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا، اور یہ کہ میں نہ دوں ذبح کرنے والے کسائی کو، منہا، ان میں سے کچھ بھی، کسی بھی چیز کو اس کے حوالے نہ کروں۔
قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس کے بعد، نحن نعطی من عندنا، ہم از خود عطا کریں گے، یعنی دیں گے اس کو، قصاب جو ہے ہم اس کو خود اپنے پاس اس کا معاوضہ دیں گے۔ متفق علیہ، یہ حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ صحت کے اعتبار سے یہ حدیث پیک پر ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ ذکر کی گئی ہے۔ 2638 حدیث یہ ہمارے پاس پہلی، اس میں لفظ الجزار، اس کا مطلب انڈر لائن کیجئے، قصاب، قربانی وغیرہ کرنے والا شخص، ذبح کرنے والا اور بنانے والا گوشت کو آخر تک۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قصاب جو ہے اس کی اجرت حلال ہے، یعنی اس کو کچھ اپنے پاس سے، اپنی طرف سے کوئی نقد رقم دے دی جائے تو وہ جائز ہے بالکل، اور درست ہے، اس کا حق ہے۔ آگے جانوروں سے متعلقہ بقیہ جتنی بھی چیزیں ہوگی وہ صدقہ میں جائیں گی، کسی کی ملکیت نہیں ہوگی وہ۔ وان جابر، جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کننا لا ناکل من لحوم بدننا، ہم نہیں کھایا کرتے تھے اپنی قربانی کے جانوروں، یعنی اونٹ جو ہیں ان کے گوشت میں سے، اونٹوں کا گوشت جو ہے ان میں سے ہم نہیں کھایا کرتے تھے، فوق ثلاثن، 3 دنوں سے زیادہ، 3 دن سے زائد مدت میں ہم اپنے قربانی کے اونٹوں کا گوشت نہیں کھایا کرتے تھے۔ فرخص لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دے دی بعد میں، فقال، اور فرمایا، کلوا وتزودوا، اب تم کھا سکتے ہو، کھاؤ، وتزودوا، اور تم جمع بھی کر کے رکھ سکتے ہو، یعنی سٹور کر سکتے ہو۔ فاکلنا وتزودنا، تو اس پر ہم نے پھر 3 دن کے بعد بھی ہم نے گوشت کھایا، اور ہم نے اپنا وتزودنا، اور ہم اپنے ساتھ جو ہے وہ زاد راہ کے طور پر بھی ہم نے اس کو رکھا، یعنی بچا کر رکھا، وتزودنا اصل میں معنی ہے زاد راہ، راستے کے لیے کھانے کے طور پر اس کو سنبھال کے ساتھ لے جانا، اگر کوئی سفر میں ہے یا بعد میں اپنا 3 دن کے بعد کے لیے کوئی رکھ لے، وتزودنا۔ تو یہ 2639 حدیث ہمارے پاس آئی ہے صحیح مسلم کی حدیث طلبہ کی روایت میں، یہ ذکر ہوا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم کو منع کیا تھا ان محتاجوں کی وجہ سے جو آ گئے تھے، گوشت کھاؤ، رکھ چھوڑو اور خیرات بھی کرو۔ تو قربانی کا گوشت اب 3 دنوں سے زیادہ رکھنا منع نہیں ہے، اور جس نے منع کیا وہ ان احادیث سے بے خبر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بعض ہیں ان کے نزدیک اہل علم جو ہیں وہ اب بھی کہتے ہیں پہلا حکم ہی اب بھی چلے گا 3 دن سے، غالباً یہ جو حنفی فقہ کے ماننے والے لوگ ہیں وہ ایسا، ان کی میں نے سنا ہے ان کی زبان سے، وہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ نہ رکھیں اور نہ کریں 3 دن سے زیادہ، چوتھے دن قربانی بھی نہ کریں، 10 11 اور 12 3 دن وہ قربانی کا جانور کریں، اور اس سے زیادہ چور بھی نہ کریں۔ لیکن یہ پہلے حکم تھا، اس کے آگے بھی تذکرہ آ رہا ہے کہ اس کی اصل وجہ کیا تھی، اس لیے صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ واضح بات آ گئی ہے کہ میں نے تم منع کیا تھا ان محتاجوں کی وجہ سے جو وہاں آ گئے تھے مدینہ میں، تو میں نے پھر اب یہ کہ گوشت کھاؤ، رکھ بھی لو اور خیرات بھی کرو۔ الفصل الثانی، دوسری فصل ہے اسی بات کی، دوسری فصل آ رہی ہے 2640، 2640، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہدى عام الحدیبیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی حدیبیہ کے سال، یعنی اہدى قربانی کے لیے، قربانی کے طور پر جانور بھیجے یا نکالے، عامل حدیبیہ کے سال، فی ہدایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی، جملن کان لابی جہل فی راسہ برۃ، عبداللہ بن عباس سے یہ روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد عام الحدیبیہ، حدیبیہ کے سال
اپنا جو قربانی کے جانور بھیجے، ہاں جی، تو فی ہدایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو قربانی کے جانور تھے جو آپ نے بھیجے تھے حدیبیہ کے سال، کانا جاملن، جاملن کانا لبی جہل فی راسہ براتن من فضۃ، ان جانوروں میں یا اونٹوں میں ابو جہل کا بھی ایک اونٹ تھا جانور، ایرا سے ہی جس کے سر میں یا جس کی ناک میں براتن ایک کنگن تھا، یعنی من فضۃ چاندی کا، براتن، یہ سے مراد اپنا کڑا کہہ لیجئے، چھوٹا سا کڑا، کنگن نما. تو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قربانی کے جانوروں میں جو آپ نے حدیبیہ کے سال بھیجے، فی ہدایہ رسول اللہ جملن کانا لبی جہل، ابو جہل کا بھی ایک اونٹ تھا، فی راسہ ہی جس کے سر میں برتن ایک کڑا تھا، من فضۃ چاندی کا، وفی روایت اور ایک روایت میں الفاظ ہے من ذہب، سونے کا وہ کڑا تھا جو اس کی سر کی ناک میں شاید ڈالا گیا تھا. یغیظ بذالک المشرکین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے مشرکوں کو اور غیظ میں یعنی تکلیف میں، دکھ میں ڈالنا چاہتے تھے. یغیظ غصہ دلانا چاہتے تھے بذالک المشرکین، مشرکوں کو، یہ جو دشمن تھے، اللہ کے دشمن، اللہ کے پیغمبر کے دشمن اور اہل اسلام کے دشمن، ان کو غیظ و غضب دلانے کے لیے اور ان پر اپنا ظاہر کرنے کے لیے ناراضگی، آپ نے وہ اونٹ جو ہے بھیجا جو ابو جہل کا تھا اور آپ کے پاس تھا، اور اس کی جو نکیل ہے وہ اس میں جو کڑا تھا وہ سونے کا تھا. رواه ابو داود، سے امام ابو داود نے روایت کیا اس حدیث کو. 2640، اس حدیث کی سند بھی حسن ہے، یعنی صحیح ہے. حدیث میں مذکور لفظ برۃ من فضۃ سے مراد چاندی کا کڑا، انڈر لائن کیجئے. ابو جہل کا عزیز طلبہ یہ اونٹ جو ہے بدر کی لڑائی میں غنیمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا. جب اللہ پاک نے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا، ان دشمنوں کو، یوم الفرقان، بدر کے دن، تو اس دن جو ہے ابو جہل کا یہ جو اونٹ جو تھا وہ بھی اہل ایمان کے پاس آیا، قبضے میں، غنیمتوں کے مال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. یہ بھی معلوم ہوا کہ کافروں کو جلانا، یعنی جلانا کافروں کو، اور یعنی کافروں کو جلانا غصے میں، اور اس میں اور ان میں غصہ ڈالنا، یہ مستحب ہے. اور یہ اس وقت ہے جب یہ سارا غصہ کافروں کے خلاف اللہ کی رضا کے لیے ہو، کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ کے نبی کے پیغمبر کے دشمن ہیں. تو اس غصے کی بنا پر اس دل میں جو تکلیف اور ایک اہل ایمان کو اذیت پہنچتی ہے، اس بنا پر، اس بنا پر یہ اگر اس طرح کا اظہار کیا جائے تو بلکہ یہ مستحب ہے، یہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود عمل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل ہے اس کا اپنا اس کی پیروی اور اس کو فالو کرنا یہ ظاہر ہے سنت ہے اور قابل ثواب اور اجر ہے، مستحب ہے. ایسے موقع پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ دشمنی ہو الحب للہ والبغض فی اللہ. آگے ہے وان ناجیہ الخزائی، ناجیہ خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وان ناجیہ الخزائی قال، ناجیہ خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، وہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف اصنع بما عتب من البدن، کہ میں اس وقت کیا کروں، کیسے نپٹوں ان جانوروں کے ساتھ جو کہ قربانی کے اونٹوں میں سے جو چلنے سے عاجز آ جائیں، یعنی رک جائیں بیماری کی وجہ سے یا کسی اور سبب کی بنا پر. قال، آپ نے فرمایا، ان ہرہا، ایک تو یہ کہ اس کو فوراً نہر کر دے، یعنی اس کو ذبح کر اسی وقت، ثم مغمس نعلها فی دمها، اس کے کلادے کے ساتھ جو لٹکا ہوا اپنا جوتا ہے نعل، اس کو ڈبو اس کے خون میں، یعنی اس کے خون میں اس کو رنگ، اس جوتے کو رنگ لے. ثم خل بین الناس، پھر اس کو لوگوں کے درمیان چھوڑ دے، وبینہا، یعنی اس کو
اسے لوگوں کے لیے چھوڑ دے تاکہ وہ یا کلونا اس کو کھا سکیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کا طریقہ جو پہلے بھی ذکر ہوا ہے حدیث میں قدر تفصیل سے کہ کیسے کرنا ہے. تو وہ ایسے ہی کرنا ہے جیسے کہ پہلی حدیث میں ہے کہ اس کے قلادے کا جوتا جو ہے اس میں اس کے خون میں ڈبونا ہے یعنی رنگنا ہے، اور اس کے پہلو ہے کوئی بھی پہلو سائڈ جانب اونٹ کی جو ہے اس پر اس نشان لگانا ہے، خون کا دبا لگا دینا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ قربانی کے لیے دیا گیا جانور، وقف کیا گیا قربانی کے لیے. پھر اسے لوگوں کے لیے چھوڑ دیا جائے تاکہ اس سے کھا لیں. رواہ مالک و ترمذی و ابن ماجہ، اسے امام مالک، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے اپنی اپنی کتب حدیث میں روایت کی ہے اس حدیث کو. 2641 حدیث کی سند صحیح ہے، اور حدیث میں الفاظ بما عاطبہ من البدن، بما عاطبہ من البدن انڈر لائن کیجیے ان الفاظ کو، آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں امتحان میں. ان کا ترجمہ ہے جو کوئی چلنے سے عاجز آ جائے، جو جانور اونٹ جو ہے قربانی کا اگر چلنے سے عاجز آ جائے تو کیا کیا جائے پھر اس سے سلوک. نیکسٹ حدیث ہے بالکل یہی متن، وروا ابو داود والدارمی الناجیۃ الاسلمی، جسے امام ابو داود اور امام دارمی نے اپنی اپنی کتب حدیث میں، کتب سنہ میں ذکر کیا ہے. کہ یہ اوپر والی حدیث جو ہے یہ بھی ناجیہ خزائی سے ہی ہے، لیکن اس کے اپنا روایت کرنے والے امام مالک، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ ہیں. ٹھیک ہے جی. اور امام ابو داود اور امام دارمی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث بھی 2642 یہ بھی پہلی حدیث کی طرح سند کے اعتبار سے صحیح ہے. ٹھیک ہے. اگر پہلا متن صحیح ہے تو یہ بھی حدیث پھر صحیح ہے جو ابو داود اور دارمی، امام دارمی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے. آگے وان عبداللہ بن قرطن، عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعظم الایام عند اللہ، کہ بے شک دنوں میں سے سب سے زیادہ عظمت والا دن عند اللہ، اللہ کے ہاں، اللہ کی بارگاہ میں، یوم النحر، قربانی کا دن ہے. یہ کون سا دن بنتا ہے بتائیے؟ یوم النحر کون سا دن ہے؟ یہ دن بنتا ہے قربانی دس کا ذی الحج 10 ذی الحج کو. شاباش، ویری نائس. 10 ذی الحج کو یوم النحر، ثم یوم القر، پھر اس سے اگلا دن 11 ذی الحج کا، پھر وہ افضل ہے. ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر. قال ثور، راوی امام ثور کہتے ہیں رحمہ اللہ، ہاں جی، وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي، اور یہ یوم القر کون سا ہے؟ یہ نیکسٹ ڈے ہے، نیکسٹ ڈے 11واں دن. وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي، یہ دوسرا دن ہے 10 ذی الحج سے، یعنی عید کا دوسرا دن. قال، اور پھر فرمایا کہ وَقُرِّبَ لِرَسُولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدنات، ہاں جی. عبداللہ بن قرط جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، قائل اس کے جو ہے نا وہ راوی ہیں عبداللہ بن قرط. قال، کہتے ہیں کہ وَقُرِّبَ لِرَسُولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کی گئی بدنات، اونٹ قربانی کے جانور. ہاں جی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب یعنی پاس لائے گئے قربانی کے جانور یعنی اونٹ، بدنات، بدنات قربانی کے اونٹ جانور لائے گئے. خمس و ست، 5 تھے یا 6؟ 5 یا 6. راوی کو شک پڑا ہے تو انہوں نے دونوں کا ذکر کر دیا ہے، 5 لائے گئے یا 6 لائے گئے. فتفقنا یزدلفنا الیہ، تو وہ جو 5 یا 6 قربانی کے جانور تھے اونٹ، وہ شروع ہوئے یزدلفنا الیہ، ہاں، قریب ہونا آپ کی جانب شروع ہوئے. فتفقنا، فتافقہ یخصفان علیہما من ورق الجنہ، فتافقنا ہوئے شروع، یزدلفنا قریب ہونے لگے، الیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، بایتہن یبدأ، کہ ان میں سے کس کے ساتھ آپ ابتدا کرتے ہیں. گویا کہ اونٹ خود جلدی کر رہے تھے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے قربان ہوں.
پہلے میری گردن کٹے۔ اللہ اکبر۔ فتفقنا یزدلفنا علیہ بیئتہن یبدأ قال، ہاں جی، راوی بیان کرتے ہیں قالا لما وجبت جنوب ہوا، تو پھر جب وہ جو اونٹ جانور تھے قربانیوں کے، وجبت جنوب ہوا، جب وہ اپنی جگہ پر پہنچ گئی، وجبت جنوب ہوا سے مطلب ہے کہ وہ ان کے پہلو جو ہیں، جنبن جنوب جمع ہے، ان کے پہلو جو ہیں وجبت، جب وہ لگ گئے زمین کے ساتھ یعنی گر پڑے، قالا، تو آپ تو اپنا، تو آپ نے فتکلم، آپ نے کوئی بات کی، بے کلمت خفیفت، بڑی ہلکی سی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آپ کے جانور جو قربانی کے پہلو کے بل گر پڑے، بدنات تھیں یعنی اونٹنیاں تھیں، مادہ تھیں یا اونٹ تھے جو بھی، جب وہ قربانی کے بعد ذبح ہونے کے بعد زمین کے ساتھ لگ گئے، فتکلم بکلمت، قال راوی کہتے ہیں فتکلم، آپ نے کوئی بات کی، بکلمت خفیت، بڑی آہستگی سے، جو سنا نہیں گیا، لم افہمہ، تو میں اس کو سمجھ نہیں پایا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن قرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں سمجھ نہیں پایا اس کو، ان الفاظ کو جو آپ نے کیا بات کہی ہے۔ کل تو میں نے کہا ما کالا، میں نے پھر اپنے پاس والے شخص سے پوچھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریب تھا، ایک اور صحابی تھے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کیا فرمایا؟ تو کالا، انہوں نے کہا کہ من شاء اقتطع، آپ نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو چاہے اس سے، ان جانوروں سے جو قربانی کے ذبح کیے ہیں، جو چاہے اسے کاٹ کے لے جائے پکانے کے لیے، کھانے کے لیے۔ رواہ ابو داود، اسے امام ابو داود نے روایت کی ہے، وذکر حدیثہ ابن عباس وجابر فی باب الاضحیہ، اور یہاں امام موصوف رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو حدیثیں یہاں تھیں، جن کو ان کے موضوع کے مطابق، ان کے موضوع کی مناسبت سے باب الاضحیہ میں ذکر کر دیا گیا ہے، یہاں ان کو ذکر نہیں کیا گیا، یہاں سے اٹھا کر ان کو وہاں باب الاضحیہ میں، قربانی کے باب میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ حدیث ہوئی 2643۔ تو حدیث کی یہ جو سند ہے حسن ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ حدیث میں الفاظ یوم القر سے مراد قربانی کا دوسرا دن یعنی 11 ذی الحجہ ہے۔ اسی طرح حدیث میں الفاظ عزیز طلبہ فتفقنا یزدلفنا کا مطلب ہے تو وہ قربانی کے جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے لگے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت حاصل کرنے کے لیے ہر قربانی کا جانور اس بات کا منتظر تھا کہ پہلے مجھے ذبح کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، رحمت للعالمین کا، اور ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے اپنا حجۃ الوداع کے موقع پر 63 جانور قربان کیے تھے، اور جن میں بقیہ حضرت علی نے کیے تھے، تو وہ بھی آپ نے ایک وقت میں جو کیے، اسی طرح کہا جاتا ہے کہ وہ باری باری تیزی کے ساتھ لائن میں جو تھے اونٹ وہ آ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کھڑے اپنی گردن کو کٹانے کے لیے جلدی میں تھے، ہر ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ واللہ اعلم عالم بالصواب۔ لیکن اس بارے میں تو یہ حدیث بھی آ گئی ہے، یہ ہیں 5 یا 6 قربانی کے جانور یا اونٹنیاں۔ کتاب المناسک کے ضمن میں باب الاضحیہ یعنی قربانی کا جو باب ہے، اس میں الفصل الثالث، تیسری فصل آئی ہے۔ ان سلمہ بن الاقوى، سلمہ بن اقوى رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے 2644۔ قال، کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ضحى منکم، کہ جو تم میں سے قربانی کرے، لا یصبحن بعد ثالثۃ وفی بیتہ منہ شیء، تو نہ ہرگز وہ صبح کرے، لا یصبحن بعد ثالثۃ، تیسرے دن کے بعد، کہ وفی بیتہ، اس حال میں کہ اس کے گھر میں منہ شیء، اس قربانی کے گوشت میں سے کوئی چیز موجود ہو۔ ہاں جی، یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے، اور یہ پہلے حکم تھا
اس بارے میں نے ذکر کیا ہے کہ اب بھی لوگ جو ہیں وہ اس پر قائم اور کہتے ہیں کہ 3 دن تک قربانی کی جانی چاہیے اور 3 دن کے بعد تک کھانا بھی نہیں چاہیے، بس تقسیم کر دے ادھر ادھر۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں حکم دیا تھا، وہ جو کہ کچھ محتاج لوگ اور غریب مفلوق الحال لوگ آئے تھے، اور آپ نے ان کے لیے کہا تھا ان کی مدد کے لیے کہ لوگ بچائیں نہ اور ان کو دیں، خود بھی کھائیں۔ بعد میں اپنی اجازت دے دی۔ تو فلما کان العام المقبل ہو، تو پھر جب آئندہ سال آیا، کالو، تو اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نفعل کما فعلنا العام الماضیہ، تو قربانی کے جانوروں کے گوشت کو رکھنے یا کھانے کی بابت ہم ویسا ہی کریں گے عمل، کما فعلنا العام الماضی، جس طرح کہ ہم نے گزشتہ سال کیا۔ آپ کے فرمانے پر ہم نے 3 دن سے زیادہ گوشت کو نہیں رکھا اور نہ کھایا۔ قال، آپ نے فرمایا، کلو واتمو، اب تم کھاؤ اور لوگوں کو بھی کھلاؤ، وداخرو، اور تم اس کو جمع بھی کرو یعنی سٹور بھی کرو، بچا کے رکھو۔ فإن ذلک العام، بے شک اس سال جس دن میں نے جس سال روکا تھا، کان بالناس جہد، لوگوں کے لیے ایک مشقت تھی، یعنی بھوک، یا مطلب یہ کہ تنگ دستی مالی، کان بالناس جہد، فارت تو میں نے یہ چاہا ان تعینوا فیہم، کہ تم ایسے حالات میں کہ ان مشقت کے اور تنگ دستی کے دنوں میں تم ان کی مدد کرو، ان لوگوں کی جو ضرورت مند ہیں۔ متفق علیہ، یہ متفق علیہ حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث۔ 2644 یہ حدیث، اس میں لفظ ہیں داخرو، یعنی کہ تم اب ذخیرہ کر لو، یعنی گوشت کو بچا کر رکھ لو 3 دن کے بعد کے لیے بھی۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہے حدیث 2645، وان نبیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبیشہ رضی اللہ نبیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا کنا نہیناکم عن لحومہا، بے شک ہم سے روکا کرتے تم کو قربانیوں کے گوشت سے، انتا کلوا فوق ثلاثن، کہ تم ان کے گوشت کو کھاؤ 3 دن سے زیادہ مدت میں، لکئی تسعکم، تاکہ کیا ہو جائے، خوشحالی یا اپنا جو ہے رزق میں فراخی ہو۔ تسعکم، یا اللہ بالسعاتی، تو پھر اللہ رب العالمین لے آئے وسعت، خوشحالی، لکئی تسعکم، اس لیے کہ تاکہ تمہیں خوشحالی ملے، تمہیں مالی وسعت ملے، تو جا اللہ بالسعاتی، کلو، تو اللہ لے آیا خوشحالی، اس کے بعد تم کھاؤ اب، بداخرو، اور جمع کر کے رکھو، واتجرو، ہاں جی، اور پھر اجر حاصل کرو، یعنی لوگوں کو کھلا کر بھی، ان کو اپنے ساتھ ملا کر کھانے میں، اللہ، سوائے وَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ، ہاں جی، اور یہ سن لو، آگاہ رہو، بے شک ہادی، یہ ان ہاد الیام، یہ دن جو ہیں یعنی قربانی کے دن، ایام و اکل و شرب، کھانے اور پینے کے دن ہیں، و ذکر اللہ، اور اللہ کے ذکر کے دن، یہ ایام اپنا انہیں کہتے ہیں 10 ذی الحج، 11، 12 اور 13، حدیث صحیح موقف جو ہے وہ اس کے مطابق یہ 4 دن قربانی کے ہیں۔ اچھا جی، تو 2645 حدیث یہ ہے ہمارے پاس، اس میں ایام تشریق کے 11، 12 اور 13 دن، 10، 11، 12 اور 13، یہ 10 کے علاوہ 3 دن ہیں جنہیں ایام تشریق بھی کہتے ہیں۔ حدیث میں لفظ وا تاجرو، ان کو انڈر لائن کیجئے، اور صدقہ کر کے یعنی قربانی کے گوشت کو خوب اجر پاؤ۔ 2646 آگے حدیث آ گئی ہے، آتے ہیں نئے باب کی جانب، کتاب المناسک کے سلسلے میں، باب الحلق۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا سر منڈوانا، الفصل الاول، پہلی فصل، عمرہ کرتے ہوئے بھی
جب عمرہ مکمل ہو تو اس وقت سر جو ہے وہ اس میں حلق کروایا جاتا ہے، منڈوایا جاتا ہے، یا سر کے بال کٹوائے جاتے ہیں جسے تقصیر بھی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جب 10 ذی الحج کو یوم النحر کے دن قربانی کرنے کے بعد بھی آدمی جو ہے وہ اپنا سر منڈواتا یا تقصیر کرواتا کٹواتا ہے، کینچی سے بھی اپنے بال کٹواتا ہے۔ تو کون سا عمل جو ہے وہ بہتر اور افضل ہے اور کیا طریقہ ہے اس کا؟ پہلی فصل ہے اس بارے میں 2646 حدیث عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلق رأسہ فی حجۃ الوداع۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنا سر مبارک جو ہے وہ منڈوایا تھا، ہیں جی، کٹوایا نہیں، یعنی کینچی سے نہیں بلکہ استرے وغیرہ سے۔ وَأُنَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، اور اسی طرح آپ کے جو لوگ تھے با صحابہ، انہوں نے بھی آپ کی سنت کے مطابق سر منڈوائے۔ وَأُنَاسٌ، اور لوگوں نے بھی مِّنْ أَصْحَابِهِ، آپ کے صحابہ میں سے۔ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ، جبکہ بعض صحابہ نے اپنے بال کینچی سے کٹوائے بھی تھے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں عمل جائز ہیں، لیکن افضل عمل وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جیسے آگے حدیثیں بھی آ رہی ہیں۔ 2646 حدیث، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج اور عمرہ کے علاوہ سر کا منڈوانا ثابت نہیں ہے۔ حج اور عمرہ کے علاوہ آپ کا سر منڈوانا کہیں بھی ثابت نہیں، کسی بھی صحیح حدیث سے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، آپ نے صرف حج اور عمرہ کے دوران یہ کام کیا ہے، عمل کیا ہے۔ یہ الفاظ عزیز طلبہ، وقصر بعضهم، اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے بال کتروائے۔ حج میں بال کٹوانا اور منڈوانا دونوں عمل جائز ہیں، مگر منڈوانا جو ہے یہ افضل ہے۔ آگے حدیث آتی ہے نیکسٹ ہمارے پاس 2647 وان ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال علی معاویہ رضی اللہ عنہ، کہ مجھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، انی قصرت من راس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک میں نے از خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو ہے اس کی تقصیر کی، یعنی آپ کے بال کاٹے سر کے، اند المروہ، مروہ یعنی سائی جو تھی نا اپنا صفا اور مروہ کی، اس میں مروہ پر جب آپ نے اپنی سائی ختم کی تو اس وقت اند المروہ، مروہ پہاڑی کے پاس، بمشقص، تیر کے بھالے کے ساتھ، تیر کے پھلٹا جو کسے کہتے ہیں نا ہم، تیر کا بلیڈ، اس کے ساتھ میں نے کاٹے۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حج بھی ادا کرنا تھا، تو اس لیے آپ نے کٹوائے تاکہ یوم نہر کو آپ حلق کروا سکیں، یہ تھا معنی۔ 2647 حدیث میں لفظ بے مشقص کا مطلب ہے، مشقصن کا معنی ہے تیر کا بھالا یا تیر کا پھل یا تیر کا بلیڈ، اس سے مراد کینچی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، مشقص۔ اللہ اکبر، کیونکہ اس کے ساتھ بال کٹوانا ذرا دشوار ہے، مشکل ہے، اس لیے عام بڑا کتیرا یا بڑی کینچی ہو سکتی ہے، مشقص، ٹھیک ہو گیا جی، اللہ عالم۔ تو یہ عمرہ جعرانہ کی بات ہے، کیونکہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران ادا فرمایا تھا۔ لو جی، وہ بات جو میں نے پہلے کہی ہے وہ معذرتاً صحیح نہیں۔ یہ جو موقع ہے جس پر آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جو سر ہے اس میں بال کاٹے تھے، تو یہ عمرہ جعرانہ کی بات ہے، جب آپ بنو ثقیف اور حوازن اہل طائف سے جنگ کے بعد جب واپس آ رہے تھے، اور آپ نے اس مقام پر جو حاصل ہونے والے اموال ہیں وہ بھی صحابہ میں تقسیم کیے تھے۔ تو حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران ادا فرمایا تھا، ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے حدیث 2648 وان ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی حجۃ الوداع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرمایا، اللہم ارحم المحلقین، کہ اللہ رحم فرما حلق کروانے والوں یعنی سر منڈوانے والوں پر، قالوا والمقصرین، تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے، اور اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
بال کٹوانے والوں پر بھی؟ قال، آپ نے فرمایا اللہم ارحم المحلقین او محلقین، محلقین نہیں محلقین، کٹوانے والے، سر منڈوانے والے، محلقین سر منڈوانے والے، استرے وغیرہ سے۔ پھر آپ نے دعا کی دوبارہ، اے اللہ رحم فرما سر منڈوانے والوں پر۔ قالوا، صحابہ نے پھر فرمایا، والمقصرین یا رسول اللہ، اور جو کٹوانے والے ہیں ان پر بھی اللہ کے رسول؟ قال، آپ نے فرمایا والمقصرین۔ تو پھر آپ نے تیسری بار یہ دعا مقصرین کے لیے بھی کی کہ اللہم ارحم المقصرین، متفق علیہ۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی بالکل صحیح ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حج میں سر منڈوانا افضل ہے۔ اور آگے حدیث ہے، بن یحییٰ بن الحسین عن جدتہ، یحییٰ بن حسین اپنی دادی سے یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ انہا، کہ ان کی دادی نے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے موقع پر، آخری جو آپ کا حج تھا، کہ دعا للمحلقین ثلاثا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سر منڈوانے والے تھے ان کے حق میں دعا کی، ثلاثا تین بار، وللمقصرین، اور سر کے بال کٹوانے والوں کے حق میں آپ نے دعا فرمائی، مرتن واحدتن، ایک بار۔ تو تین بار اور ایک بار کا یہ فرق سامنے آ گیا، رواه مسلم۔ تو اتنا آگے ہیں جو سر منڈوانے والے ہیں، باقی یہ ہے کہ دونوں جائز ہیں۔ اور اگر کوئی شرعی عذر ہے تو پھر اگر آدمی کو چاہتا ہو کہ میں نے منڈوانا تھا لیکن کوئی زخم وغیرہ کی وجہ یا کوئی اور چیز ہو، تو پھر اگر وہ نہ منڈوا سکے، کٹوائے گا، تو اس کو ثواب منڈوانے والے کا ہی ملے گا۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ حدیث 2650 ہے، وعن انس بن مالک۔ ہاں جی، تو یہ حدیث دیگر روایات میں دعاؤں کی تعداد میں کمی و بیشی کا ذکر ہوا ہے، جس میں اوپر کی حدیث جو ہے وہ اس میں 2 بار اور تیسری بار آپ نے دعا کی، اور یہاں یہ ہے کہ 3 بار آپ نے دعا کی اور چوتھی بار ایک بار جو ہے وہ اپنا مقصرین کے لیے۔ تو ان کو جمع اس طرح کیا گیا ہے کہ کئی بار کئی مجالس میں دعائیں کی گئیں، جیسا کہ اس حدیث سے پہلی حدیث میں بھی ذکر ہوا ہے۔ تو مختلف مواقع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کبھی 2 بار کی، کبھی 3 بار کی، یعنی سر منڈوانے والوں کے حق میں۔ تو اس لیے یہ فرق ہے، باقی کوئی ان میں تضاد نہیں، ساری حدیثیں صحیح ہیں اور دونوں عمل جائز ہیں، لیکن کوئی شک نہیں اس میں کہ جو منڈوانا ہے سر، وہ جو ہے وہ افضل ہے مرد کے لیے۔ عورت جو ہے اس کے لیے دونوں صورتوں میں وہ اپنے آخر سے اپنے بال جو ہیں وہ ایک پورا کے، اپنا ایک پورا کی مقدار جو ہے لمبائی اس کے برابر وہ آخر سے کاٹے گی، بس۔ وان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا منا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے منا میں، فات الجمرہ تھا، تو آپ جمرہ پر آئے، فات الجمرہ تھا، تو آپ جمرہ پر تشریف لائے، فرماہا، تو آپ نے اس کو رمی کی، ثم اتا منزلہ بمنا، پھر آپ اپنے خیمے میں تشریف لائے منا میں، یعنی اپنی جگہ سکونت کی جگہ پر، وَنَحَرَ نُسُكَهُ، پھر آپ نے اپنی قربانی کو نحر کیا، یہ جمرہ عقبہ کی بات ہے 10 ذی الحج کو۔ ثم دعا بالحلاق، پھر آپ نے حلاق کو بلایا، یعنی جو تھا حجام، وَنَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال جو ہے حلق کرواتے وقت، ناول الحالق، حالق جو تھا یعنی حجام، اس کے سامنے اس طرح بیٹھے، شکا والایمن، کہ آپ نے اپنا جو دایاں پہلو ہے وہ اس کی طرف کیا، سب سے پہلے دایاں جو اپنا پہلو ہے اپنے جسم مبارک کا، ٹھیک ہے جی، سار کی دائیں طرف حجام کی طرف کیا، یہ کہہ لیں جو نے یہ جنس کے بال منڈوانے تھے۔ وناول الحالق شکا والایمن، اپنے سر کا دایاں پہلو جو ہے وہ اپنے حجام کے سامنے کیا، فحلقہ، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مونڈا، یہاں تقصیر کی بات نہیں ہوئی، مونڈنے کی ہے، حلقہ۔ ثم دعا ابا طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو بلایا، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، تو وہ جو بال اس نے مونڈے تھے اس حجام نے، وہ آپ نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو دیے، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ثُمَّ نَاوَلَ الشِّقَّ الْأَيْسَرَ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلو بدلا اور اپنے سر کی جو بائیں جانب تھی وہ اس حجام کے سامنے کی، ٹھیک ہے جی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، اہلق، کہ ان کو بھی مونڈیے، فحلقہ، تو حجام نے ان بالوں کو بھی مونڈا، فاعطاہ ابا طلحہ رضی اللہ عنہ، تو وہ بال بھی آپ نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو دیے۔ فقال، اور ساتھ یہ فرمایا، اقسم ہو بین الناس، کہ فقال اقسم ہو بین الناس، تو آپ نے فرمایا کہ ان بالوں کو لوگوں کے درمیان بانٹ دیجئے، تقسیم کر دیجئے۔ متفق علیہ، 2650 حدیث بالکل صحیح بخاری صحیح مسلم کی، اور حدیث سے درج ذیل باتیں فوائد معلوم ہوئے۔ کون کون سے؟ کہ حلاق یعنی سر مونڈنے والے کا نام سیدنا معمر بن عبداللہ تھے، ایک تو یہ بات ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے، اور اس کے بارے میں یہ جو فوائد ہیں ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ پہلا نمبر 1، حلاق سر مونڈنے والے کا نام سیدنا معمر بن عبداللہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2، سر منڈوانے میں اپنی دائیں جانب سے ابتدا کرنا سنت ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشیاء سے تبرک آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے بعد میں بھی بالکل جائز ہے۔ یہ 3 چیزیں جو تھیں یہ آپ خاص طور پر جو ہے نوٹ کر لیجئے، یہ اس کے فوائد میں سے پوچھی جا سکتی ہیں۔ وان عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت قالت کہتی ہیں، کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یحرم، میں خوشبو لگایا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے کہ آپ احرام باندھتے، یا احرام باندھنے سے پہلے۔ ویوم النحر، اور اسی طرح 10 ذی الحج کو بھی، قبل ان یطوف بالبیت، طواف افاضہ یا طواف زیارت سے پہلے بھی میں آپ کو، یعنی جب آپ احرام اتار کر کپڑے بدل لیتے اس وقت بھی میں آپ کو پھر خوشبو لگاتی طواف افاضہ سے پہلے، قبل ان یطوف بالبیت بطیب فی مسکن، ایسی خوشبو کہ جس میں کستوری کی ملاوٹ ہوتی تھی۔ تو 2651 حدیث ہے، تو اس میں یہ ہے، حدیث میں لفظ مسک کا مطلب ہے مشک، کستوری کی خوشبو، اور اس دن سوائے بیوی کے تمام چیزیں محرم پر حلال ہو جاتی ہیں طواف سے پہلے، لیکن طواف کے بعد، طواف زیارت کے بعد اور بقیہ اعمال جو جب ہو جائیں تو بیوی بھی حلال ہو جاتی ہے۔ آگے ہے 2652، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افاض یوم النحر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن یوم النحر 10 ذی الحج کو طواف افاضہ کیا، طواف زیارت، ثم راجع فصلی الظہر بمنا، پھر آپ واپس لوٹے اور آپ نے نماز پڑھی ظہر کی منا میں ہی، یعنی جو چونکہ بقیہ 3 دن بھی آپ نے ٹھہرنا تھا وہاں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں طواف افاضہ کر کے جو رکن حج کا، آپ واپس منا میں تشریف لے آئے۔ رواہ مسلم سے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث میں یہ گزر چکا ہے کہ ظہر کی نماز اس دن آپ نے مکہ میں پڑھی، تو ممکن ہے کہ منا میں آ کر پھر دوبارہ امامت کرائی ہو، کیونکہ متنفل کی امامت جائز ہے۔ تو یہ بات آپ ذہن میں شاید آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، جابر رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث جو ہم نے پڑھی ہے پہلے آپ کے حجۃ الوداع کے بارے میں، اس میں یہ بات مذکور تھی کہ آپ نے ظہر کی نماز اس دن مکہ میں ہی پڑھی۔ تو منا میں یہ جو پڑھنے کا معاملہ، فصل الظہر بمنا، ہو سکتا ہے کہ آپ نے دوبارہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ نماز پڑھائی ہو، واللہ اعلم بالصواب، اس لیے کہ جب آپ دوبارہ نماز پڑھائیں گے تو جو آپ کی بعد کی نماز ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ نفلی ہو جائے، اور نفلی امام کے پیچھے فردی مقتدی جو ہے وہ بھی جائز ہے، اور اسی طرح فرض امام پڑھ رہا ہے اور پیچھے مقتدی نفل نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی جائز ہے، دونوں طرح، متنفل خلف المفترض اور مفترض خلف المتنفل، تو یہ دونوں طرح جائز ہے، بالکل درست ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی
آج کا ہمارا یہ سبق لیسن اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔